دیا۔ صرف ایک کرامت اور میں آپ کی عرض کر کے آگے چلتا ہوں، جو واقع کربلا کے بعد ہے، دمشق کے اندر ہے، کہ ایک دمشق کا مانا ہوا شکاری اتنا مانا ہوا شکاری تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے زندگی میں تیر مارا ہو اور ہوا کے اندر پرندہ پرواز کر رہا ہو، پرندہ ہائٹ پہ اڑ رہا ہو اور اس نے نشانہ باندھا ہو اور اس کا نشانہ زندگی میں کبھی خطا نہیں گیا۔ لیکن امام صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ تھوڑی دیر کے لیے رکے۔ ایک ہرنی آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، حضور یہ دمشق کا مانا ہوا شکاری ہے، اگر میں اس کا شکار ہو گئی تو میرے 2 بچے ہیں، وہ میرا دودھ پیتے ہیں، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، آپ میرے لیے دعا کرو۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ اپنے چہرہ مبارک پہ پھیر دیے، فرمایا جا، اب شکاری کا کوئی تیر تیرے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ آپ کو اجازت ہے سبحان اللہ کہنے کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر ہے، 5واں جمعہ ہے، 5 دن پاک کے نسبت سے 5 جمعے چلو پورے ہو گئے، اہل بیت کا ذکر سن کے آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ اہل بیت کی بات آئے، 5 دن پاک کی بات آئے تو ہمارے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جائے، نہیں، جب بھی اہل بیت کا نام آتا ہے، 5 دن پاک کا نام آتا ہے، ازواج محترمات کا نام آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا نام آتا ہے، اولیاء اللہ کا نام آتا ہے، تابعین کا نام آتا ہے، تو ہمارا چہرہ ایسے کھل جاتا ہے جیسے گلاب کا پھول کھلتا ہے۔ آپ نے فرمایا جا، اب شکاری کا کوئی تیر تیرے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ شکاری نے ایک تیر مارا، خطا گیا، دوسرا مارا، خطا گیا، تیسرا مارا، خطا گیا۔ اب بتاؤ کہ جس بندے کا زندگی میں نشانہ خطا نہ ہوا ہو، اس نے ٹوٹل 22 تیر مارے، لیکن 22 کے 22 تیر ہرنی کو نہیں لگتے، خطا جاتے۔ حیران ہے، اور سامنے دیکھا کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، جان پہچان کوئی نہیں، کوئی تعارف نہیں۔ قریب آیا تو کہتا ہے، حضور آج ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زندگی کے اندر ہوا کے اندر پرندہ پرواز کر رہا ہو تو میں نے نشانہ مارا ہو اور خطا گیا ہو، نشانہ لگا نہ ہو، یہ میری لائف کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن آج فرسٹ ٹائم میری یہ لائف کے اندر پہلا موقع ایسا ہے کہ میں نے تیر مارے ہیں اور یہ پرندہ نہیں، یہ جانور ہے۔ آپ نے فرمایا کتنے مارے ہیں؟ کہتا ہے 22 مارے ہیں۔ تو فرمایا 22,000 تیر چلا، تیرا ایک تیر بھی ہرنے کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ کہتا ہے حضور کیوں؟ فرمایا یہ دعائے زین العابدین کا اثر ہے کہ ہرنی میرے پاس آئی، فریاد لے کے آئی، مجھے عرض کرنے لگی کہ میرے 2 بچے دودھ پیتے ہیں، یہ وہ دمشق کا مانا ہوا شکاری ہے، اس کا آج دن تک نشانہ خطا نہیں گیا، اس نے تیر مارا ہو اور تیر لگا نہ ہو، ایسا نہیں ہوا، اس نے فریاد کی تو میں نے اس کے لیے دعا کر دی ہے۔ کہنے لگا آپ کون؟ آپ نے فرمایا کہ میں امام صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں، میرا تعلق اہل بیت آل رسول کے ساتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا میں فرد ہوں، کربلا سے ہم آ رہے ہیں، ہمارے سب شہید ہو گئے، مردوں میں صرف میں ایک بچا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے شور کیا، اس نوجوان نے، اس دمشق کے شکاری نے، کہ لوگوں اٹھو، یزید کے خلاف اٹھو، اہل بیت کی توہین ہو گئی، اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم ہو گیا۔ جب اس نے آواز اٹھائی، حق کی آواز اٹھائی، تو پھر باطل حق کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ یزیدیوں نے اس نوجوان کو اہل بیت کی محبت میں شہید کر دیا۔ اس کے بھی 2 بچے تھے، اس کی بیوی کو جب پتہ چلا تو وہ آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، حضور آپ نے ہرنی کے 2 بچوں کو یتیمی سے بچا لیا، میرے بھی تو 2 بچے تھے، آپ نے ان کو یتیمی سے نہیں بچایا۔ آپ نے فرمایا ہمشیرہ کیا چاہتی ہے؟
اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور میرا خامن میرا جو شور تھا وہ اہل بیت کی محبت کے اندر، پینتن پاک کی محبت کے اندر، آل رسول کی محبت کے اندر وہ شہید ہو گیا، یزیدیوں نے آپ کی محبت میں اس کو شہید کر دیا، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے بچوں کو یتیمی سے بچا لیں۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا حضور میں چاہتی ہوں کہ میرا خاوند بھی زندہ ہو جائے۔ آپ گئے اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی آپ کے ہاتھ مبارک چہرے پر نہیں پھیرے تھے کہ وہ نوجوان دوبارہ زندہ ہو گیا۔ تو کسی نے حیران ہو کے کہا حضور بات سمجھ نہیں آئی، اون و محمد شہید ہو گئے، حضرت عباس سلمدار شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، آپ کے والد گرامی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حضرت حر شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ کلبی شہید ہو گئے۔ آپ نے وہاں پہ ایک دعا بھی نہیں کی، اور وہاں آپ نے کربلا میں کوئی کرامت نہیں دکھائی۔ آج آپ یہاں دعا کر رہے ہو اور مردے زندہ کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا کربلا ہمارا امتحان تھا، کربلا میں ہم نے کرامت نہیں دکھانی تھی، استقامت دکھانی تھی، ہم نے امتحان میں استقامت دکھا دی، ہم نے امتحان پاس کر دیا۔ وعزتی و جلالی، اللہ کے عزت و جلال کی قسم، اگر آج میں یہاں کھڑے ہو کے کربلا میں جو سارے شہید ہوئے ہیں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں تو سارے کے سارے زندہ ہو جائیں، لیکن میں دعا نہیں کرتا، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، جیسے اللہ راضی ہے میں ایسے راضی ہوں۔ تو میاں صاحب نے لکھا تھا نا کہ قوت ہونیا زور نہ لایا، من بیٹھے رضائیں، بھوکے پیاسے ٹر چلے تین دنیا دے سائی۔ یہ ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، یہ ہے امام سجاد کے پاس طاقت۔ اور آپ نے ایک کسائی کو دیکھا، ایک قصاب کو آپ نے دیکھا جو بھیڑ کو ذبح کرنے سے پہلے وہ پانی پلا رہا تھا۔ جب آپ نے یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو امام صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا افسوس ان یزیدیوں نے میرے باپ حسین کو اس بھیڑ کے برابر بھی نہیں سمجھا کہ ایک کسائی ایک قصاب وہ بھیڑ کو ذبح کر رہا ہے تو پانی پلا کے ذبح کر رہا ہے، اور میرے والد گرامی کو انہوں نے پانی نہیں پلایا، انہوں نے بھوکا پیاسا 3 دنوں کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔